سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں ہوں یاسر ندیم الواجدی۔ سرجیکل اسٹرائیک کی 32ویں ٹیسٹ پیش خدمت ہے۔ 5 مارچ 2018 کو دہلی کے ایک وکیل اور بی جے پی کے لیڈر اشونی کمار اپادھیائے نے سپریم کورٹ میں ایک پی آئی ایل داخل کی ہے دہلی کی ایک عورت کے کیس کو لے کر۔ کیس یہ تھا کہ اس عورت کے شوہر نے دوسرا نکاح کر لیا تھا، اور جب یہ عورت اپنے شوہر کے خلاف ایف آئی آر لانچ کرانے کے لیے پولیس کے پاس گئی تو پولیس نے ایف آئی آر لانچ کرنے سے منع کر دیا۔ پولیس کا کہنا یہ تھا کہ معاملہ چونکہ مسلم سماج سے جڑا ہوا ہے اور ہسبینڈ اینڈ وائف دونوں مسلمان ہیں، اس لیے یہ مسئلہ آئی پی سی 494 کے تحت نہیں آتا ہے۔ آئی پی سی 494 کا مطلب یہ ہے کہ ہسبینڈ یا وائف کے رہتے ہوئے دوسری شادی کرنا ہندوستان میں اللیگل ہے، لیکن یہ اللیگیلٹی صرف اور صرف نان مسلم سماج کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے یہ لیگل نہیں ہے، اس لیے کہ ان کو شریعہ اپلیکیشن ایکٹ کے کلاز نمبر 2 کے تحت یہ ایکسیپشن حاصل ہے کہ مسلم مرد ایک بیوی کے رہتے ہوئے دوسرا نکاح کر سکتا ہے، تیسرا نکاح بھی کر سکتا ہے، بلکہ ایک وقت میں وہ 4 بیویاں بھی رکھ سکتا ہے۔ اشونی کمار اپادھیائے نے سپریم کورٹ میں یہ پٹیشن داخل کی ہے کہ اپلیکیشن ایکٹ کے اس کلاز نمبر 2 کو انکانسٹیٹیوشنل مان لیا جائے اور اس کو نلیفائی کر دیا جائے۔ معاملہ اگرچہ پولیگمی کا تھا، لیکن اشونی کمار اپادھیائے نے نکاح حلالہ کو بھی اپنی پٹیشن میں شامل کیا، اور ظاہر ہے کہ بی جے پی کے لیڈر سے آپ اس سے زیادہ اور ایکسپیکٹ کیا کر سکتے ہیں۔ کم سے کم اتنا طے ہے کہ اس پٹیشن کے داخل ہونے سے لوگوں کو یہ پتا چل گیا کہ اشونی کمار اپادھیائے کی ڈور کہاں سے ہل رہی ہے۔ سپریم کورٹ کی 2 رکنی بینچ نے یہ فیصلہ کیا کہ معاملہ چونکہ کانسٹیٹیوشنل انٹرپریٹیشن کا ہے، اس لیے اس کو 5 رکنی کانسٹیٹیوشنل بینچ کے حوالے کر دیا جائے۔ اب 5 رکنی کانسٹیٹیوشنل بینچ سپریم کورٹ کی اس معاملے پر غور کرے گی اور یہ دیکھے گی کہ کیا پولیگمی آرٹیکل 14، آرٹیکل 15 اور آرٹیکل 21 کے خلاف ہے یا نہیں۔ آرٹیکل 14 کا مطلب ہے جینڈر جسٹس اور ایکوالٹی، آرٹیکل 15 کا مطلب ہے کہ مذہبی بنیادوں پر کسی کے ساتھ ڈسکریمنیشن نہیں کیا جائے گا، اور آرٹیکل 21 کا مطلب ہے پرسنل لبرٹی۔ تو کیا پولیگمی یا ایک وقت میں ایک سے زائد بیویاں رکھنا ہندوستان کے دستور کے خلاف ہے؟ اسی طریقے سے آرٹیکل 14 یعنی جنسی مساوات اور جینڈر جسٹس یا ایکوالٹی کے خلاف ہے یا نہیں؟ آج ہم اسی مسئلے کو سمجھیں گے۔ ہندوستان کی سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے اور کیا فیصلہ نہیں کرتی، یہ تو مستقبل بتائے گا۔ ہمیں امید ہے کہ سپریم کورٹ میں مسلمانوں کو انصاف ملے گا، اور دستور نے مسلمانوں کو جو مذہب پر عمل کرنے کی آزادی دی ہے، سپریم کورٹ اس آزادی کو باقی رکھے گی، اور ہندو رائٹ ونگ کے جو مقاصد ہیں سپریم کورٹ ان مقاصد کو انٹرٹین نہیں کرے گی۔ آگے کا ڈسکشن سمجھنے سے پہلے یہ یاد رکھیے کہ اسلام صرف ہندوستان کا مذہب نہیں ہے، بلکہ ایک یونیورسل ریلیجن ہے، اور اس کے ماننے والے دنیا کے ہر ملک میں پائے جاتے ہیں۔ اس لیے جب ہم کسی اسلامی عقیدے کی بات کرتے ہیں، کسی اسلامی ڈاکٹرین کی بات کرتے ہیں، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو گلوبل کانٹیکس میں سمجھیں اور جانیں۔ صرف ہم اس کو ہندوستان کے کانٹیکس میں لمیٹڈ نہیں رکھ سکتے۔ اور خصوصاً یہ جو ٹاپک ہے پولیگمی کا، چونکہ ویسٹرن کنٹریز میں پولیگمی کے اوپر پابندی ہے اور پولیگمی اللیگل ہے، اگر کوئی آدمی پولیگمی ایکسرسائز کرتا ہے تو یہ پنشبل ایکٹ ہے تقریباً تمام ہی ویسٹرن کنٹریز میں، اور ہندوستان میں جو اکثر لاز ہیں وہ ویسٹرن ویلیوز اور کلچر سے متاثر ہو کر بنتے ہیں اور بنائے جاتے ہیں۔ اس لیے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ویسٹ میں پولیگمی کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے اور کیسے اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے، تبھی ہم اس موضوع کے ساتھ انصاف کر پائیں گے۔ لیکن پولیگمی کے اوپر بات کرنے سے پہلے میرے کچھ سوالات ہیں جو آج میں اپنے ویورز کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اور اپنے ویورز کے توسط سے پوری دنیا کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ پولیگمی کے اوپر بات کرنے سے پہلے ان سوالات کے جوابات تلاش کرنا بہت ضروری ہے۔ میرا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ پولیگمی پر بات کرنے سے پہلے پولیمری کے اوپر بات ہونی چاہیے۔ پولیمری کا مطلب ہے گروپ میرج۔ اس وقت یہ طریقہ بہت سے مغربی ممالک میں رائج ہے، بلکہ یونائٹڈ کنگڈم میں اس کو لیگلائز کرنے کے لیے کوششیں جاری ہیں، اور اگر یونائٹڈ کنگڈم میں یہ لیگلائز ہو جاتا ہے تو یورپ اور امریکہ میں اس کا لیگلائز ہونا بہت زیادہ آسان ہو جائے گا۔ بلکہ پولیمری کے تعلق سے نیو یارک کی ایک عدالت نے ابھی حال ہی میں پچھلے سال مارچ میں ایک فیصلہ بھی سنایا ہے، جس سے یہ بات صاف ہو کر آ جاتی ہے کہ امریکہ میں جو جوڈیشل سسٹم ہے وہ پولیمری کے حق میں ہے۔ پولیمری کہتے ہیں گروپ میرج کو۔ کچھ لوگ مرد اور عورتیں ایک ساتھ کانٹریکٹ کرتے ہیں، کنسنٹ کرتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے ہسبینڈ اینڈ وائف ہیں، تو یہ جو پورا گروپ ہے ان کا آپس میں جو تعلق ہوتا ہے وہ میرٹل بیسس پر ہوتا ہے، اسی کو پولیمری کہا جاتا ہے۔ نیو یارک کی ایک عدالت نے ابھی 1 سال پہلے ایک کیس میں فیصلہ سنایا ہے۔ یہ کیس تھا ڈان اور مائیکل مرانو اور آڈریا گارسیا کا۔ ڈان عورت اور مائیکل مرانو یہ دونوں ہسبینڈ اینڈ وائف تھے۔ ان دونوں کی آپس میں 2007 میں شادی ہوئی۔ ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ آڈریا گارسیا ان کی نیبر تھی۔ اس کا پہلے سے ایک بوائے فرینڈ تھا جس کے ساتھ اس کا بریک اپ ہو گیا، پھر اس کا اس جوڑے کے ساتھ تعلق ہوا، ڈان کے ساتھ اور مائیکل کے ساتھ۔ ان تینوں کے درمیان آپس میں یہ طے پایا
کہ یہ تینوں ایک دوسرے کے ساتھ شادی کا ایگریمنٹ کر لیں اور مائیکل کے آڈریا کے ساتھ جنسی تعلقات ہوں، جس کے نتیجے میں اگر آڈریا گارسیا پریگننٹ ہو جاتی ہے تو اس کا جو بچہ ہوگا وہ تینوں کا مشترکہ بچہ ہوگا اور تینوں کو اس کی کفالت کا حق ہوگا۔ آڈریا کے یہاں ایک بیٹا ہوا، 18 مہینے تک یہ تینوں ایک ساتھ ہنسی خوشی رہتے رہے۔ اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ ڈان یعنی جو وائف تھی مائیکل کی، اس میں اور آڈریا میں معاشقہ شروع ہو گیا اور انہوں نے ہسبینڈ مائیکل کو اپنے سے الگ کر دیا اور دوسرے گھر میں جا کر رہنے لگے۔ مائیکل نے بچے کی بایولوجیکل ماں یعنی آڈریا کو سو کر دیا، اس پر کیس کر دیا، جس کے نتیجے میں ڈان یعنی بیوی نے اپنے شوہر مائیکل کے خلاف طلاق کا مطالبہ کیا۔ ابھی طلاق کا کیس عدالت میں چل ہی رہا تھا کہ مائیکل اور آڈریا ان دونوں میں آپس میں معاشقہ ہو گیا اور یہ دونوں ایک ساتھ رہنے لگے، اور ڈان جو کہ مائیکل کی بیوی تھی وہ اب باہر کھڑی ہو گئی، اور اس کا مسئلہ یہ تھا کہ نہ تو وہ بچے کی بایولوجیکل ماں تھی اور نہ ہی وہ باپ تھی۔ اس کا بچے سے کوئی تعلق نہیں تھا سوائے اس کے کہ اس نے 10 سال تک بچے کی پرورش میں شرکت کی ہے۔ اب اس نے عدالت میں یہ پلی داخل کی کہ میرا چونکہ بچے سے 10 سال کا تعلق رہا ہے اور ہم ایک کانٹریکٹ میں داخل ہوئے تھے اور کانٹریکٹ کے مطابق مجھے بھی کفالت کا حق تھا، مجھے بھی اس کی گارجینشپ کا حق تھا، اس لیے مجھے عدالت سے وہ حق ملے۔ نیو یارک کی عدالت نے مارچ 2017 میں ڈان مورانو کو یہ حق دیا کہ وہ بھی اس بچے کی لیگل گارڈین ہے۔ اس طریقے سے 3 لوگوں کے ایک کانٹریکٹ کو، میرج کانٹریکٹ کو نیو یارک کی عدالت نے تسلیم کر لیا۔ یہ پولیمری کا پہلا واقعہ امریکہ میں ہوا ہے۔ تو پولیگمی سے پہلے ہمیں پولیمری کے اوپر بات کرنی چاہیے، اور عدالت کی جو دلیل تھی وہ یہ تھی کہ ان 3 لوگوں نے آپس میں کنسنٹ کیا ہے، آپس میں معاہدہ کیا ہے، اور اس معاہدے کو ہمیں آنر کرنا چاہیے۔ تو کیا پولیگمی میں معاہدہ نہیں ہوتا؟ تو کیا پولیگمی میں کنسنٹ نہیں ہوتا؟ اگر کنسنٹ وہاں پر دلیل بن سکتا ہے تو پولیگمی میں دلیل کیوں نہیں بن سکتا؟ میرا دوسرا سوال ہے پولی اینڈری کے بارے میں، کہ پولیگمی سے پہلے ہمیں پولی اینڈری کے بارے میں بھی بات کرنی چاہیے۔ پولی اینڈری کسے کہتے ہیں؟ ایک عورت کا چند بھائیوں کے ساتھ ایک ساتھ نکاح کر لینا پولی اینڈری کہلاتا ہے۔ مہابھارت میں دروپدی نے ایک ساتھ 5 بھائیوں سے شادی کی تھی، مہابھارت میں اس کا تذکرہ ہے۔ تو بی جے پی کے لیڈر اشونی کمار اپادھیائے کو چاہیے کہ سب سے پہلے مہابھارت کو ڈسون کریں اور اس کے خلاف بھی ایک PIL داخل کریں کہ مہابھارت کو اگر ہندوستان میں پڑھا جائے گا تو اس سے پولی اینڈری کہ پروموشن کا خطرہ ہے جو ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے، اس لیے مہابھارت کے اوپر پابندی لگنی چاہیے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، مجھے کوئی شوق نہیں ہے کہ مہابھارت کے اوپر یا کسی بھی مذہبی کتاب کے اوپر پابندی لگے، لیکن جن لوگوں کے شیشے کے مکان ہوتے ہیں انہیں دوسروں کے اوپر پتھر نہیں مارنے چاہیے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ پولی اینڈری صرف مہابھارت کے قصوں میں ہی رائج نہیں تھی، بلکہ آج بھی کنور ہماچل پردیش کے علاقے میں پولی اینڈری کا رواج ہے۔ پولی اینڈری نیلگری کے توڈا قبائل میں رائج رہا ہے۔ اسی طریقے سے کیرلا کے نائز برادری میں بھی پولی اینڈری کا رواج رہا ہے، اور آج بھی پہاڑی علاقے میں مسوری سے 85 کلومیٹر دور جوسر بوار میں پولی اینڈری کا رواج ملتا ہے۔ لیکن ہم نے آج تک نہیں دیکھا کہ عدالت عالیہ نے، سپریم کورٹ نے اس کے بارے میں کوئی نوٹس لیا ہو، یا کوئی کسی نے PIL داخل کی ہو، یا کسی نے کوئی FIR درج کرائی ہو کہ وہ لوگ جو پولی اینڈرسٹ ہیں، جو پولی اینڈری میں ملوث ہیں، ان کو جیل میں ڈالا جائے، چونکہ یہ کانسٹیٹیوشن جینڈر جسٹس اور کنسنٹ کے خلاف ہے۔ اگر کنور کے کلچر نے، اگر کیرلا کے کلچر نے، اگر اتراکھنڈ کے کلچر نے، ہماچل پردیش کے کلچر نے پولی اینڈری کو اس بنیاد پر قبول کر لیا کہ یہ ایک مذہبی مسئلہ ہے، اور 2 پارٹیاں یعنی ایک عورت اور اس کے جتنے بھی ہسبینڈ ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، اگر ان کے درمیان یہ کانسنٹ ہو رہا ہے تو کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے۔ تو پھر پولیگمی سے یعنی ایک مرد کی ایک ہی وقت میں اگر 1 سے زائد بیویاں ہوں تو اس میں پھر کیا پرابلم ہے؟ میرا تیسرا سوال ہے فرٹرنل پولی اینڈری کے بارے میں۔ فرٹرنل پولی اینڈری کا مطلب یہ ہے کہ ایک بہن کی اپنے بھائی یا اپنے بھائیوں سے شادی۔ چوکیے نہیں، ہندوستان میں یہ بھی رائج ہے۔ پنجاب کے مالوہ علاقے میں کسانوں میں اس کا رواج ہے۔ اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس رواج کے بارے میں حکومت کو علم نہیں ہوگا؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہندو رائٹ ونگ کو اس رواج کے بارے میں علم نہیں ہوگا؟ کسانوں میں یہ رواج اس لیے ہے تاکہ ان کی پراپرٹی، ان کی زمین تقسیم نہ ہو۔ ظاہر ہے کہ جس ملک میں روٹی کپڑا مکان کی اس قدر قلت ہو کہ اس کی 1/3 پاپولیشن رات کو بغیر کھائے سوتی ہو، تو وہاں پر زمین کی تقسیم روکنے کے لیے اور اس کو بچانے کے لیے کیا کیا نجتن کیے جاتے ہوں گے۔ فرٹرنل پولی اینڈری کا رواج اسی لیے پڑا ہے، لیکن اس کے خلاف آج تک آپ نے کوئی آواز نہیں سنی ہوگی۔ کسی اپادھیائے نے آ کر یہ نہیں کہا ہوگا کہ یہ جینڈر جسٹس کے خلاف ہے، یا ایکوالٹی کے خلاف ہے، یا عورتوں کی آزادی کے خلاف ہے، پرسنل لبرٹی کے خلاف ہے۔ اگر اعتراض ہوتا ہے تو اسلام کے خلاف ہی ہوتا ہے، اور اس کی وجہ یہ برہمن واد ہے کہ جس کے راستے میں یہ مسلمانوں کو اپنی سب سے بڑی رکاوٹ سمجھتے ہیں۔ میرا چوتھا سوال ہے بیسٹیالٹی اور اینیمل براتھلز کے تعلق سے، یعنی ایسے جانوروں کے باڑے کہ جہاں پر انسانوں کو جانوروں کے ساتھ جنسی عمل کرنے کی اجازت دی جاتی ہو، ان کو اینیمل براتھلز کہا جاتا ہے۔ تھوڑا سا پروفیشنل ٹرم میں اس کو زو سیکشول ایکٹیویٹیز بھی کہتے ہیں، اور آپ کو حیرت ہوگی کہ کن ملکوں میں زو سیکشول ایکٹیویٹیز
لیگل ہیں۔ ایک لمبی لسٹ ہے، ان میں سے میں کچھ ملکوں کا آپ کے سامنے نام لیتا ہوں۔ ساؤتھ امریکہ میں ارجنٹینا میں زو سیکشول ایکٹیویٹیز لیگل ہیں، چلی میں، اور سب سے بڑھ کر 1977 سے اسرائیل میں، جاپان میں، یورپ میں، ہنگری میں، رومانیہ میں، رشیا میں، فن لینڈ اینڈ آئس لینڈ میں، اور اسی طریقے سے امریکہ کے کچھ اسٹیٹ مثلا ٹیکسس اور نیواڈا میں زو سیکشول ایکٹیویٹیز لیگل ہیں۔ یعنی ایک انسان کسی بھی جانور سے جنسی تعلق اگر قائم کرے گا تو اس کے خلاف کوئی لیگل ایکشن نہیں لیا جا سکے گا۔ تو جب ہم پولیگمی کے بارے میں بات کرتے ہیں تو بیسٹیالٹی کے بارے میں کیوں نہیں بات کرتے؟ اس حیوانی عمل کے بارے میں کیوں نہیں بات کرتے؟ یہاں تو کنسنٹ بھی نہیں ہے۔ کون جانور ایسا ہوگا جو اپنا کنسنٹ اس حیوان کو دے گا، اس جانور سے بدتر انسان کو دے گا جو اس کے ساتھ جنسی عمل کرنے کے لیے اس کے بارے میں پہنچا ہے؟ لیکن دنیا کی ترقی یافتہ قوموں نے اس کو لیگل مان لیا ہے۔ اب آپ سوال کریں گے کہ انڈیا میں تو یہ چیز لیگل نہیں ہے بلکہ ایک پنشیبل کرائم ہے، اس کے لیے اگلا سوال۔ میرا 5واں سوال ہے آئی پی سی 377 کے بارے میں۔ 8 جنوری 2018 کو سپریم کورٹ نے آئی پی سی 377 پر اثر نو غور کرنے پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ 377 کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان میں ہوموسیکشوالٹی اور اسی طریقے سے کسی جانور کے ساتھ جنسی عمل انلیگل ہے اور پنشیبل کرائم ہے۔ لیکن سپریم کورٹ اب اس پر اثر نو غور کرنے جا رہی ہے کہ یہ کلونیل قانون ہے، یعنی یہ قانون برٹش راج کا بنایا ہوا قانون ہے، اس لیے ہندوستان جیسے ماڈرن ملک میں اب اس قانون کے باقی رکھنے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ ہوموسیکشوالٹی کو لیگلائز کرنے کے لیے جو دلیل دی جاتی ہے لبرلز کی طرف سے اور بہت سے گورنمنٹ کے حلقوں کی طرف سے، وہ یہ ہے کہ اگر دو لوگ آپس میں کنسنٹ کرتے ہوئے رضامندی کے ساتھ اگر وہ ایک ساتھ رہنا چاہتے ہیں اور جنسی عمل کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کسی کو کیا نقصان ہے؟ اسلام کے بہت سے احکام کنسنٹ کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتے ہیں، لیکن کنسنٹ ان لوگوں کا آرگیومنٹ ہے جنہیں پولیگمی سے اور ایک ہی وقت میں ایک سے زائد بیویاں رکھنے پر اعتراض ہے، ان کا آرگیومنٹ کنسنٹ ہے۔ تو اگر کنسنٹ کی بنیاد پر ہوموسیکشوالٹی کو وہ لیگلائز کرنا چاہتے ہیں اور بیسٹیالٹی کو، زو سیکشول ایکٹیویٹیز کو وہ انڈیا میں لیگلائز کرنا چاہتے ہیں 377 کو ختم کر کے، تو پھر پولیگمی سے کیا پرابلم ہے؟ میرا 6واں سوال ہے نیوگ سے متعلق۔ ابھی تک ملک میں نیوگ سے متعلق کوئی قانون کیوں نہیں بنا؟ نیوگ کا کیا مطلب ہے؟ ہندو اسکرپچرز کے مطابق ایک عورت اپنے شوہر کے رہتے ہوئے کسی دوسرے مرد کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کر سکتی ہے کچھ شرائط کے ساتھ۔ ان میں ایک شرط یہ ہے کہ اگر اس کا شوہر کسی کام کی وجہ سے یا کسی اپنے مذہب کی تبلیغ کی وجہ سے یا اپنے ملک کی حفاظت کے لیے اپنے گھر سے باہر گیا ہوا ہے، سفر میں ہے، اور کچھ سال وہ اپنے گھر واپس نہیں آ سکا، 3 سے 8 سال کا ہندو اسکرپچرز میں ذکر ملتا ہے کہ اگر وہ مال کمانے کے لیے گیا ہے تو 3 سال تک واپس نہیں آیا، اگر وہ اپنے دھرم کی حفاظت کے لیے اور دھرم کی تبلیغ کے لیے وہ ملک سے باہر گیا ہے تو 8 سال تک مثلا وہ عورت انتظار کرے، اور اگر 8 سال کے بعد یا 3 سال کے بعد اس کا شوہر نہیں لوٹتا ہے تو وہ شوہر سے طلاق لیے بغیر ایک دوسرے مرد کے ساتھ اولاد کو حاصل کرنے کے لیے، بچہ پیدا کرنے کے لیے جنسی تعلقات قائم کر سکتی ہے۔ اور اس میں جو شرائط ہیں اس میں جو سب سے پہلی شرط ہے وہ یہ ہے کہ جس مرد کے ساتھ نیوگ کیا جا رہا ہے وہ مرد برہمن ہو اور عورت نچلی ذات کی ہو۔ اسی طریقے سے نیوگ کی اس صورت میں بھی اجازت ہے ہندو اسکرپچر کے مطابق کہ اگر ایک عورت کے یہاں بچہ نہ ہوتا ہو اور اس کی وجہ مرد ہو، مرد امپوٹنٹ ہو، تو عورت کسی دوسرے مرد کے ساتھ نیوگ کر کے بچہ پیدا کر سکتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر عورت ایسی ہے کہ اس کے یہاں بچے پیدا نہ ہوتے ہوں تو مرد کو یہ اختیار ہے کہ وہ کسی بھی عورت کے ساتھ نیوگ کر سکتا ہے اور بچے پیدا کر سکتا ہے۔ ہندو اسکرپچر کے مطابق راجا پانڈو کی 2 بیویاں تھیں اور ان دونوں بیویوں نے نیوگ کیا اور اس کے نتیجے میں پانڈووں کی پیدائش ہوئی۔ نیوگ کے مطابق ایک عورت 11 مردوں کے ساتھ تعلقات قائم کر سکتی ہے اور 10 تک بچے پیدا کر سکتی ہے۔ کیا یہ جینڈر جسٹس کے خلاف نہیں ہے؟ کیا یہ جینڈر ایکوالٹی کے خلاف نہیں ہے؟ کیا اس سے عورتوں کے حقوق پر ضرب نہیں پڑتی ہے؟ کیا عورتوں کے حقوق اس سے سیکیور ہوتے ہیں؟ کیوں ابھی تک سپریم کورٹ میں کوئی PIL داخل نہیں ہوئی نیوگ کو اللیگل قرار دینے کے لیے؟ صرف اس وجہ سے کہ نیوگ منوسمرتی کے اوپر مبنی ایک لا ہے، ایک قانون ہے جس کا برہمنوں کے ذریعے استعمال ہوتا ہے اور برہمن مرد غیر برہمن عورتوں کا اس طریقے سے استحصال کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک تمل رائٹر پیرومل موروگن نے ایک کتاب لکھی جس کا عنوان تھا مدھورو بھاگن، اور جس کا انگریزی ترجمہ ہوا ہے، اس انگریزی کتاب کا نام ہے ون پارٹ وومن۔ اس کتاب میں آتھر نے، رائٹر نے نیوگ کی جو پریکٹس ہے ہندو کلچر میں اس کے اوپر یہ پورا ناول لکھا ہے۔ وہ لوگ جو نیوگ پریکٹس کرتے ہیں یعنی برہمن، انہوں نے اس ناول کے آتھر پیرومل موروگن کے خلاف مدراس ہائی کورٹ میں ایک PIL داخل کی اور کہا کہ عدالت پیرومل موروگن کو مجبور کرے کہ وہ اپنی کتاب اور اپنا ناول واپس لے لیں اور اس ناول پر ہندوستان میں پابندی لگائی جانی چاہیے۔ لکیلی، خوش قسمتی سے پیرومل موروگن کے حق میں عدالت نے فیصلہ کیا اور اس کتاب پر پابندی نہیں لگائی۔ لیکن یہاں سوال یہ ہے کہ اگر ایک شخص نے جو کہ خود بھی ہندو ہے ایک ظالمانہ روایت کے خلاف ناول لکھا اور اپنی قوم کو متوجہ کیا کہ اس ظالمانہ روایت کو ختم کیا جانا چاہیے
تو کیوں کچھ لوگ اس کے خلاف کورٹ میں چلے گئے اور اس کی کتاب پر پابندی لگانے کی مانگ کی؟ کیا ان لوگوں کو جینڈر جسٹس اور جینڈر ایکوالٹی کا خیال نہیں آیا؟ میرا 7واں سوال ہے کمبھ وواہ کے تعلق سے۔ کمبھ وواہ ایسی عورتوں کا کرایا جاتا ہے کہ جو مانگلک یعنی وہ لڑکیاں جب وہ پیدا ہوئیں تو منگل یعنی مارس ہندو ایسٹرولوجی کے مطابق پہلے، چوتھے، 7ویں، 8ویں یا 12ویں گھر میں ہو تو ایسی لڑکی کو مانگلک کہا جاتا ہے، اور ایسی لڑکی اگر کسی سے بھی شادی کرے گی تو وہ کبھی بھی خوش نہیں رہ پائے گی اور ان کی فیملی لائف میں ہندو ایسٹرولوجی کے مطابق بہت زیادہ پرابلمز رہیں گی۔ اس لیے ہندو ایسٹرولوجی نے اس کا یہ حل پیش کیا کہ ایسی مانگلک لڑکیوں کی سب سے پہلے پیپل کے درخت کے ساتھ شادی کرائی جانی چاہیے، اس کے بعد پھر وہ اپنی پسند کے لڑکے سے شادی کر سکتی ہیں۔ ایک عورت کا ایک درخت کے ساتھ شادی کرنا، کیا یہ جینڈر جسٹس کے خلاف نہیں ہے؟ کیا یہ ویمن رائٹس کے خلاف نہیں ہے؟ کیا یہ ویمن ایکوالٹی کے خلاف نہیں ہے؟ ایسی شادی پر ابھی تک روک کیوں نہیں لگائی گئی؟ اور حیرت ہے کہ کمبھ وواہ کا جو رواج ہے وہ صرف جاہلوں کے یہاں یا لوور کاسٹ میں نہیں ہے، بلکہ اپر کاسٹ میں اور پڑھے لکھے ہندوؤں میں ہے، سیلیبریٹیز میں ہے۔ انڈیا کے مشہور سیلیبریٹی امیتابھ بچن کی جو بہو ہے اس کا بھی پہلے کمبھ وواہ ہوا ہے اور اس کے بعد وہ امیتابھ بچن کی فیملی میں بہو کے طور پر قبول کی گئی ہے۔ اس لیے پولیگمی سے پہلے ہمیں ان سوالات کے جوابات ڈھونڈنے ہوں گے کہ آخر کس بنیاد پر پولیمری، پولی اینڈری، فرٹرنل پولی اینڈری، نیوگ اور کمبھ وواہ اور ہومو سیکشوالٹی جیسی روایات کو ہندوستان میں اور ہندوستان سے باہر لیگلائز کیا جا رہا ہے یا لیگلائز کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اب آئیے اسلام میں تعدد ازواج یا پولیگمی کی طرف۔ جو صحیح ٹرم ہے انگریزی کی وہ پولی جنی ہونی چاہیے۔ پولی کے معنی آتے ہیں تعدد یا کثرت کے، اور جنی کے معنی آتے ہیں ویمن، فیمیل، یعنی ایک مرد مختلف متعدد بیویاں رکھ سکتا ہے، اسی کو پولی جنی کہا جاتا ہے۔ پولیگمی کا مطلب ہے کثرت ازواج، یعنی چاہے ایک عورت کے مختلف پارٹنرز ہوں یا ایک مرد کی مختلف پارٹنرز ہوں۔ قرآن کی سورہ نساء چیپٹر نمبر 4 آیت نمبر 3 میں پولی جنی کا ذکر ملتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تو تم نکاح کرو ان عورتوں سے جو تمہیں پسند ہو۔ لیکن ایک منٹ، آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات ذہن میں رکھیے، جو اسٹیٹمنٹ شروع ہو رہا ہے وہ یہاں سے تو تم نکاح کرو۔ اب یہاں سوال یہ ہے کیا کوئی اسٹیٹمنٹ اس طریقے سے شروع ہوتا ہے؟ اگر کوئی اسٹیٹمنٹ اس طریقے سے آپ دیکھیں خود آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اس سے پہلے کوئی نہ کوئی بات ذکر ہو چکی ہے، جبھی لفظ تو آیا ہے، یا انگریزی میں جس کو ہم سو کہتے ہیں، عربی میں اس کو فا بولتے ہیں۔ اس سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اور بات ذکر کی ہے، اور وہ بات اس طریقے سے ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم یتیم بچیوں کے بارے میں انصاف قائم نہیں رکھ پاؤ گے۔ کیا مطلب؟ اس زمانے میں یہ پریکٹس تھی کہ جب کسی کوئی یتیم بچی ہوتی تھی جس کا نہ ماں ہو نہ باپ، تو اس کے جو رشتہ دار تھے اس کو اڈاپٹ کر لیتے تھے، اور اگر اس کو ماں باپ کی طرف سے جائیداد ملی ہو اور بچی بھی قبول صورت ہو تو جو شخص اس کو اڈاپٹ کرتا تھا وہی اس بچی سے نکاح کر لیتا تھا تاکہ اس کی دولت بھی مل جائے، اور چونکہ گھر کی بچی ہے، خود وہ اس کا گارجین ہے، تو چاہے وہ اس کا کوئی مہر طے کرے یا نہ کرے وہ اس کی مرضی ہے، اور اس طریقے سے پوری دولت بھی اس کے ہاتھ میں آ جاتی تھی، وہ لڑکی بھی اس کو مل جاتی تھی، اور مہر بھی اس کو کم سے کم دینا ہوتا تھا یا وہ مہر دیتا ہی نہیں تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں یہ حکم دیا ہے کہ اگر تمہیں اندیشہ ہو، اگر یقین ہو تو ظاہر ہے تمہیں اس چیز سے بچنا ہے، لیکن اگر تمہیں اندیشہ بھی ہے کہ تم یتیم بچیوں کے بارے میں انصاف نہیں کر پاؤ گے تو تم ایسی بچیوں سے دور رہو، ان کی تم پرورش ضرور کر سکتے ہو لیکن نکاح تم ان سے نہ کرو، نکاح ان عورتوں سے کرو جو تمہیں پسند ہو۔ ہاں، تم ایسی صورت میں تم ایک عورت سے نکاح کرو، 2 عورتوں سے نکاح کرو، 3 عورتوں سے نکاح کرو، تم 4 عورتوں سے بھی نکاح کر سکتے ہو۔ اس کے بعد اسی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں لیکن اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ تم ان عورتوں کے ساتھ انصاف نہیں کر پاؤ گے فواحدہ، تو پھر ایک ہی بیوی کے اوپر اکتفا کرو۔ اسلام وہ پہلا مذہب ہے جس نے پولیجنی کو ریگولیٹ کیا ہے، سب سے پہلے اس کے تعلق سے قانون بنایا ہے۔ اسلام سے پہلے جو طریقہ تھا، چاہے وہ مکہ کے مشرکین ہوں یا پھر دوسرے مذاہب کے ماننے والے، ان میں تعدد ازواج یعنی پولیجنی رائج تھا اور اس کی کوئی لمٹ نہیں تھی۔ شری کرشن کی 16,000 بیویاں تھیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ شری کرشن کو کرٹیسائز کیجئے، ہو سکتا ہے کہ اس زمانے میں جس ٹریڈیشن کو وہ مانتے ہوں اس میں ہزاروں بیویاں ایک مرد رکھ سکتا ہو، تو ہم اس کو کرٹیسائز نہیں کرتے، لیکن یہ ضرور کہنا چاہتے ہیں کہ اسلام سے پہلے ان طریقوں کا رواج تھا۔ جوڈیزم میں اس کا رواج تھا، کرسچینٹی میں اس کا رواج تھا۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ کے مطابق حضرت سلیمان کی 700 بیویاں تھیں۔ نیو ٹیسٹمنٹ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کو فالو کرنا ہے۔ نیو ٹیسٹمنٹ میں اس بات کو کہ حضرت سلیمان کی 700 بیویاں تھیں ڈس اون نہیں کیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جوڈیزم اور کرسچینٹی میں بھی پولیگمی کا رواج رہا ہے۔ ہندوستان میں بھی پولیگمی کا بہت حد تک رواج رہا ہے۔ 1950s میں جب ہندو میرج ایکٹ بنا تو اس وقت پھر پولیگمی کو انلیگل قرار دیا گیا تھا، اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ پولیگمی جینڈر جسٹس اور جینڈر ایکوالٹی کے خلاف ہے۔ ہم ابھی اس بات کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا واقعی پولیگمی جینڈر جسٹس اور جینڈر ایکوالٹی کے خلاف ہے، لیکن اس سے پہلے
یہ بھی جان لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ سورہ نساء کی آیت نازل ہوئی کہ جس میں پولیگمی کو یا پولیجنی کو جائز قرار دیا گیا تھا کہ ایک مرد ایک سے زائد بیویاں رکھ سکتا ہے، اس وقت ایسا نہیں ہوا کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد مردوں نے دھڑا دھڑ دوسری اور تیسری شادیاں کرنی شروع کر دی ہوں، بلکہ اس کا الٹا ہوا کہ جو لوگ مسلمان ہو رہے تھے انہیں اپنی بیویوں کو طلاق دینی پڑی، اس لیے کہ بہت سے لوگ ایسے تھے کہ جو اپنے پرانے مذہب کے مطابق 10 بیویاں 20 بیویاں رکھے ہوئے تھے۔ ایک صحابی ہے جن کا نام ہے غیلان ابن مسلمہ ثقفی، ان کی 10 بیویاں تھیں۔ جب یہ مسلمان ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ تم میکسیمم 4 بیویاں رکھ سکتے ہو، انہیں اپنی 6 بیویوں کو چھوڑنا پڑا۔ اب آئیے اس دعوے کو ایگزامن کرتے ہیں کہ کیا ایک ہی وقت میں ایک سے زائد بیویاں رکھنا جینڈر جسٹس یا جینڈر ایکوالٹی کے خلاف ہے یا خلاف نہیں۔ اس سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ایکوالٹی آخر ہے کیا۔ ہم بہت نام سنتے ہیں یکسانیت کا، مساوات کا، تو ایکوالٹی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اسٹینفورڈ انسائکلوپیڈیا آف فلسفی نے جو ایکوالٹی کی ڈیفینیشن کی ہے اس کے مطابق ایکوالٹی کا مطلب ہے دو چیزوں کے درمیان کوالیٹیٹیو ریلیشن شپ، یعنی ایکوالٹی کوانٹٹی کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتی ہے بلکہ کوالٹی کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ مساوات کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ 1 versus 1، بلکہ مساوات کا مطلب ہے، ایکوالٹی کا مطلب ہے کہ ٹریٹ لائک کیسز الائک اینڈ ان لائک کیسز ان لائک، یعنی دو ایک جیسے کیسز کو ایک طریقے سے ڈیل کرنا اور مختلف کیسز کو مختلف طریقے سے ڈیل کرنا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کون سی کوالٹی ہے کہ جس کی بنیاد پر پولیگمی کو مغربی ممالک میں ویسٹرن کنٹریز میں اللیگل قرار دیا گیا تھا۔ ویسٹرن سیکولر فلسفی کے مطابق میرج ایک انسٹیٹیوشن ہے جس میں مرد اور عورت دونوں کو ایکول رائٹس اور ایکول پاور حاصل ہونی چاہیے، لیکن اگر مرد کو ایک سے زائد بیویاں رکھنے کا اختیار دے دیا گیا تو مرد کی پاور بڑھ جائے گی اور عورت کی حیثیت اور اس کی پوزیشن کم ہو جائے گی۔ ہم اسی نیریٹو کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ آگے جو میں کچھ کہنے جا رہا ہوں وہ اسلام کی دلیل نہیں ہے۔ مسلمانوں کے لیے پولیگمی میں یا پولیجنی میں بلیو کرنے کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی پریکٹس کی ہے اور قرآن میں اس کا حکم آ گیا ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں کسی اور چیز کو سمجھنے اور جاننے کی ضرورت نہیں، ہمارے لیے اتنا کافی ہے۔ لیکن ہم یہ بھی سمجھنا چاہیں گے کہ آخر کس بنیاد پر پولیگمی کو ویسٹرن کنٹریز نے اور ان کی نقالی اور تقلید میں انڈیا میں 1950s کے اندر اس کو ریجیکٹ کیا گیا، اور اب سپریم کورٹ میں مسلمانوں کے تعلق سے اس پر بحث ہونے والی ہے کہ کیا پولیگمی کو باقی رکھا جائے یا نہیں۔ وہ کون سی ویلیو ہے، وہ کون سی کوالٹی ہے۔ ہم نے یہ تسلیم کر لیا کہ میرج ایک انسٹیٹیوشن ہے جس کے 2 پلرز ہیں، ایک مرد اور ایک عورت، اور ان دونوں کے درمیان طاقت اور کنٹرول ان دونوں میں برابری ہونی چاہیے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ نکاح کا، شادی کا جو ایک بنیادی مقصد ہے وہ ہے اولاد حاصل کرنا، ریپروڈکشن۔ انسان کی نسل اس وقت تک بڑھ نہیں سکتی جب تک شادی کے ذریعے اولاد نہ ہو۔ اس ریپروڈکشن کے پروسیس میں شروع سے لے کر آخر تک عورت کا کنٹرول اور اس کی پاور زیادہ ہے۔ 9 مہینے تک عورت پریگننٹ رہتی ہے، مرد نہیں رہتا ہے۔ اس کے بعد بریسٹ فیڈنگ کا مرحلہ آتا ہے، یہ کام مرد نہیں کرتا ہے، عورت کرتی ہے۔ اسی طریقے سے عورت اگر چاہے وہ اپنی پریگننسی کو چھپا سکتی ہے، اور مرد کے پاس کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ وہ دیکھ کر بتا دے کہ عورت پریگننٹ ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ اگر وہ چھپانا چاہے تو بہت آسانی کے ساتھ چھپا سکتی ہے، بلکہ اگر وہ مسکیریج کرنا چاہے، وہ ایبورشن کرانا چاہے، یاد رکھیے یہ بات اسلامک پرسپیکٹو میں نہیں ہو رہی ہے بلکہ ایک جنرل بات ہو رہی ہے کہ اگر عورت ایبورشن کرانا چاہے مرد کو بتائے بغیر تو وہ ایبورشن بھی کرا سکتی ہے، چونکہ یہ نالج اور انفارمیشن اسی کے پاس ہے کہ وہ پریگننٹ ہے۔ یہ نالج اور انفارمیشن مرد کے پاس نہیں ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر عورت کو یہ بھی پتا ہے کہ اس کے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے اس کا بایولوجیکل باپ کون ہے، کیا وہی ہے کہ جس کے ساتھ عورت نے نکاح کیا ہے یا کوئی اور ہے۔ یہ انفارمیشن صرف عورت کو نیچر نے دی ہے، مرد کے پاس اس انفارمیشن کے ایکسس کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا تعلق اپنی ماں سے زیادہ ہوتا ہے اور اپنے باپ سے کم۔ وہ اپنی ماں سے زیادہ اٹیچڈ ہوتا ہے، اپنے باپ سے اس کا اٹیچمنٹ کم ہوتا ہے۔ یہ دن رات کا ہمارا آبزرویشن ہے، اس کو ثابت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو میرج کے انسٹیٹیوشن میں شروع سے لے کر آخر تک جب بات ریپروڈکشن کی جائے تو عورت زیادہ کنٹرولنگ ہے، عورت کے پاس زیادہ پاور ہے، مرد کے پاس پاور کم ہے اور کنٹرول کم ہے، جبکہ اس انسٹیٹیوشن کی بنیاد ایکوالٹی پر ہے۔ اب اگر آپ چاہیں کہ مرد بھی عورت کے ایکول آ جائے تو اس کے 2 طریقے ہیں، یا تو یہ کہ عورت کے جو اختیار ہے اور اس کی جو پاورز ہیں اس کو کم کر کے مرد کو دے دیا جائے۔ ظاہر ہے کہ یہ پاسبل نہیں ہے، اس لیے کہ عورت کے پاس جو چوائس ہے، جو اختیار ہے، جو پاور ہے وہ نیچرل ہے، آپ اس سے وہ چیز لے کر مرد کو نہیں دے سکتے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ مرد کے پاس جو لمیٹڈ اختیار ہے اور جو پاور ہے، آپ اس کو استعمال کرنے کے مواقع اور ایونیوز کو بڑھا دیجئے، اسی کو پولیگمی کہا جاتا ہے۔ یعنی وہ لمیٹڈ اختیار، وہ لمیٹڈ کنٹرول جو ایک مرد ایک عورت کے ساتھ استعمال کر سکتا ہے، وہ ایک سے زائد عورتوں کے ساتھ استعمال کرے۔ اس طریقے سے مرد کو آپ عورت کے برابر لے کر آتے ہیں، یہ ہے ایکوالٹی۔ تو پولیگمی دراصل ایکوالٹی کو تحفظ فراہم کرتی ہے، لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ پولیگمی اللیگل ہے اور ایک مرد اور ایک عورت کا نکاح ہی نیچرل اور لیگل ہے،
اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جینڈر جسٹس اور جینڈر ایکوالٹی کے خلاف بات کر رہے ہیں. چونکہ جب جینڈر ایکوالٹی کی بات آتی ہے تو صرف عورت کو نہیں دیکھا جاتا، جینڈر میں مرد کا جینڈر بھی داخل ہے، اس کو بھی ایکول ہونا چاہیے، اس کی ایکوالٹی کی بھی بات کرنی چاہیے. آخر میں یہ بھی واضح کر دوں کہ اسلام میں پولیجنی ضروری نہیں ہے، بلکہ ایک پروویژن ہے، ایک آپشن ہے، اور اس کی ایک وجہ ہے، اس کی ایک حکمت ہے کہ پیڈیاٹرکس یعنی بچوں کی میڈیکل سائنس کے مطابق ایک لڑکے اور ایک لڑکی میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ لڑکی میں اندرونی اعتبار سے مختلف بیماریوں سے فائٹ کرنے کی طاقت زیادہ ہوتی ہے ایک لڑکے کے مقابلے میں. یہی وجہ ہے کہ دنیا میں بچوں کی ڈیتھ زیادہ ہوتی ہے بچیوں کے مقابلے میں، اور اگر بچہ اس مرحلے سے نکل جائے، وہ بڑا ہو جائے، تب بھی مردوں کے جو ڈیتھ کیسز ہیں وہ عورتوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہیں. مردوں کو جنگوں میں بھی جانا ہے، ان کو سڑک پر بھی رہنا ہے، روڈ ایکسیڈنٹ میں بھی ان کی ڈیتھ ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ جو نیچرل ریزن سے ان کی ڈیتھ ہوتی ہے وہ الگ ہے، جس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دنیا میں مردوں کا ریشیو کم ہوگا اور عورتوں کا ریشیو زیادہ. اسی لیے اگر پولیجنی کی اجازت نہ دی جائے تو یقیناً ایسا ہوگا کہ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کروڑوں عورتیں ایسی ہوں گی کہ جن کو ان کا پرفیکٹ میچ نہیں مل پائے گا، اور جب وہ پرفیکٹ میچ ان کو نہیں ملے گا تو پھر یہ عورتیں اسی کنسنٹ کے بھوت کو اپنے تھیلے سے باہر نکالیں گی اور کہیں گی کہ میرا جسم اور میری مرضی، اور اس طریقے سے پورے معاشرے میں زنا عام ہوگا، ایڈلٹری عام ہوگی، بلکہ اس کو لیگل پروٹیکشن دیا جائے گا. یاد رکھیے، ہم مسلمان دنیا میں رہتے ضرور ہیں، لیکن اس دنیا میں آخرت کے لیے رہتے ہیں اور آخرت کے لیے جیتے ہیں. ہمارے لیے یہ اہم نہیں ہے کہ دنیا ایکوالٹی کی ڈیفینیشن کیا کرتی ہے اور ایکوالٹی کو کس طریقے سے سمجھتی ہے. ہمارے لیے اہم یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہمارے لیے کیا حکم ہے، اللہ نے ہمارے لیے کیا چیز حلال کی ہے اور کیا چیز حرام. یوٹیوب پر ہمارے چینل پیٹریوٹک انڈین پلس کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اسی طرح آپ کے اسکرین پر جو فیس بک کا لنک آ رہا ہے اس پر ہمارے پیج کو ضرور لائک کریں. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. سبق پھر پڑھ صداقت